السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس 8 کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیہ سبجیکٹ کا ٹیچر سر غلام ربانی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم سبق ریڈ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے فاتح سندھ محمد ابن قاسم۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ چیپٹر ہے اس اسلامیات کے سلیبس کا، آپ کی کلاس کا۔ تو مجھے امید ہے آپ غور سے اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے اچھی طرح اس ویڈیو کو اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اور یہ بہت ہی ایک زبردست جو ہمارے فاتح سندھ تھے، جنہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا، جن کا نام تھا محمد ابن قاسم، جن کا کئی دفعہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو آج ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے اور تفصیل سے جو ہے وہ پوری اس کے تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کون تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، انہوں نے فوج کی تیاری اور روانگی کیسے کی، محمد بن قاسم کی عقل مندی کیسی تھی، ان کی رواداری کیسی تھی، ان کو معزول کیا، ہٹا دیا گیا عہدے سے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ ساری باتیں آج کے چیپٹر کے ہم پڑھنے والے ہیں۔ اپنے غور سے اس کو دیکھنا ہے، سننا ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی آج ریڈنگ ہوگی، اچھی سی میں ریڈنگ کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ آپ نے بھی بعد میں اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی وضاحت کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں، یہ جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے فاتح سندھ محمد ابن قاسم۔ یہ یونٹ نمبر 6 کا ایک چیپٹر ہے، اسلامی تاریخ اور جغرافیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پیج نمبر 96 کے اندر آپ کی بک میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مکمل چیپٹر آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ پیارے بچوں، عرب کے لوگوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد تجارت کا شوق مزید بڑھ گیا تھا اور اس شوق کی بنا پر انہوں نے بحری جہازوں کے سفر میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی۔ چین، شام، ایران اور مصر کے ساتھ ساتھ وہ یورپ کی بندرگاہوں اور بڑی بڑی تجارتی منڈیوں تک جا پہنچے تھے۔ یہ مسلمان تاجر جو تھے بحری جہازوں پر یعنی سمندری جہازوں پر جو تجارتی مال لاتے وہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں بیچ ڈالتے۔ یہ تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے تھے۔ یہ لوگ ہاتھ کے سخی، دھن کے پکے اور چوری اور جھوٹ سے مکمل اجتناب کرتے تھے، اس لیے لوگوں میں مقبول ہو گئے۔ صوبہ سندھ میں بھی عرب تاجروں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ سمجھ میں آ گیا پیارے بچوں؟ تو انہوں نے ایک طرح سے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کو تجارت کا بڑا شوق تھا اور اپنی تجارت، اپنے بزنس کا جو وہ مال ہوتا تھا وہ دوسرے ملک پہنچانے کے لیے بحری جہازوں، سمندر کے ذریعے سے وہ کشتیوں میں اور جہازوں میں بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے اور دوسرے مختلف ممالک میں جاتے تھے اور وہاں جا کر یہ سامان بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح عرب کے تاجروں کی آمد و رفت رہتی تھی، یعنی آنا جانا لگا رہتا تھا، صوبہ سندھ میں بھی وہ آتے جاتے تھے۔ اس کا پس منظر ہم پڑھ رہے ہیں کہ بچوں یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ کس کا دور تھا؟ بنو امیہ کا۔ ولید بن عبد الملک اس کا خلیفہ تھا اس وقت۔ اس اسلامی حکومت کا مرکز جو تھا وہ دمشق تھا، دمشق۔ مشرقی صوبوں کا گورنر حجاج ابن یوسف تھا، مگر ان کا صوبہ بھی حجاج کے ماتحت تھا۔ حجاج خود بصرہ میں رہتا تھا جو بحیرہ عرب کی مشہور بندرگاہ ہے۔ اس وقت ہندوستان سے جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر اسی بندرگاہ کے ذریعے ہوتی تھی جو بحیرہ عرب کی مشہور بندرگاہ ہے، اور حجاج خود یہ بصرہ میں رہتا تھا اور یہی اس کا ماتحت تھا۔ حجاج جو تھا وہ انتہائی ظالم اور جابر شخص تھا، لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ بچوں یہ زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا صحابہ کرام کے زمانے جیسا تو نہیں تھا۔ حکمرانوں میں اور لوگوں میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ ان دنوں سری لنکا کے جزیرے میں، جسے پہلے سیلون کہا جاتا تھا، بہت سے عرب تاجر آباد تھے۔ ان میں بعض تاجروں کا انتقال ہو گیا۔ سری لنکا کے راجا نے ان تاجروں کے بیوی بچوں کو ایک بحری جہاز میں بٹھا کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اتفاق سے سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس طوفان نے جہاز کو اپنے راستے سے ہٹا کر سندھ کی ایک بندرگاہ پر لا پھینکا جسے دیبل کہا جاتا تھا۔ جہاز دیبل کی بندرگاہ پر پہنچا ہی تھا کہ سمندری لٹیرے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سارا مال لوٹ لیا اور عورتوں کو اٹھا لے گئے۔ چند لوگوں نے بمشکل تمام اپنی جانیں بچائیں اور بصرہ پہنچ کر حجاج کو سارا واقعہ سنایا۔ حجاج نے مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دیبل کے راجا داہر کو خط لکھا کہ جن سمندری ڈاکوؤں نے یہ حرکت کی ہے انہیں گرفتار کر کے سزا دے اور مسلمان قیدیوں کو رہا کرے، مگر راجا داہر نے صاف انکار کرتے ہوئے جواب دیا، وہ میرے اختیار میں نہیں، تم میں ہمت ہے تو تم خود اپنے آدمیوں کو چھڑا لو۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ فوج کی تیاری اور روانگی شروع ہو گئی۔ حجاج ابن یوسف سمجھ گیا کہ ڈاکوؤں کا تو بہانہ ہے، اصل میں داہر خود فتنہ اٹھا رہا۔ جو داہر جو تھا اس علاقے کا، جو دیبل کا جو وہ گورنر تھا، لہٰذا اس نے 6000 سپاہیوں کی ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ساتھ 6000 اونٹنیاں اور 3000 اونٹ تھے اور جن پر ضروری سامان تھا لدا ہوا تھا۔
جنگی سامان میں بڑی بڑی منجنیقیں بھی جو تھیں بچوں منجنیق اس زمانے کا مشہور ہتھیار تھا جو توپ کا کام دیتا تھا۔ جو کس کا کام دیتا تھا؟ توپ کا کام دیتا تھا۔ اس کے ذریعے بھاری بھاری پتھر بآسانی دور تک پھینکے جا سکتے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے اس فوج کا سردار اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو مقرر کیا، جن کی عمر صرف 17 سال تھی۔ محمد ابن قاسم انتہائی نڈر صحابی اور اعلیٰ درجے کے شہ سوار تھے۔ وہ سب سے پہلے مکران کے علاقے بیلا پہنچے۔ یہ شہر بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا۔ اب وہ دیبل کے سامنے پہنچ گئے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ قاعدہ تھا، جہاں پڑاؤ ڈالتے خندقیں کھود لیتے تھے۔ محمد ابن قاسم نے بھی خندقیں کھدوا کر خیمے گاڑے اور منجنیقیں لگا کر شہر پر پتھر برسانے شروع کیے۔ محمد ابن قاسم کے پاس ایک منجنیق اتنی بڑی تھی کہ اسے 500 لوگ مل کر کھینچتے تھے۔ دیبل بہت بڑا شہر تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا مندر تھا۔ مندر کے اوپر ایسا جھنڈا لگا تھا جو چاروں طرف گھومتا تھا، گویا پورا شہر اس جھنڈے کے چھاؤں میں تھا۔ محمد ابن قاسم کو پتہ چلا کہ شہر کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جھنڈا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد ابن قاسم نے حکم دیا کہ جھنڈے کا نشانہ لیا جائے۔ منجنیق والوں نے طاق کر جھنڈے کا نشانہ لیا۔ خدا کی قدرت، پہلے ہی وار میں جھنڈا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا اور شہر میں کوہرام مچ گیا۔ دیبل کی فوج آگے بڑھ کر لڑی، مگر جلد ہی پسپا ہو گئے اور بھاگ کر شہر میں اس نے پناہ لی۔ مسلمان رسیوں کے ذریعے شہر کی فصیل پر چڑھ گئے اور کود کر شہر کے اندر پہنچے۔ کچھ دیر گھمسان کی لڑائی ہوئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمد ابن قاسم نے سب سے پہلے دیبل کا انتظام درست کیا اور پھر آگے بڑھے، کیونکہ محمد ابن قاسم کو ان مسلمان قیدیوں کی تلاش تھی جنہیں چھڑانے کے لیے انہیں یہ حملہ کرنا پڑا۔ دیبل کے شمال میں نیرون بڑا اہم شہر تھا۔ اس شہر کے لوگ پہلے ہی محمد ابن قاسم کو خط لکھ کر امان طلب کر چکے تھے۔ اسی طرح سوستان، برہمن آباد اور اردڑ کے علاقے فتح کرتے ہوئے محمد ابن قاسم دریائے سندھ کے کنارے جا پہنچے۔ اب سامنے دریائے سندھ تھا، اس کی دوسری طرف راجہ داہر تھا، جس سے لڑے بغیر اس حملے کے نتائج نہیں نکل سکتے۔ محمد ابن قاسم نے داہر کو پیغام بھیجا کہ تم دریا پار کر کے مقابلے کے لیے آؤ گے یا ہم دریا اتر کے آئیں۔ داہر نے جواب دیا، تم آؤ ہم آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سنگ کو بہت بڑی فوج دے کر دریا کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد محمد ابن قاسم کی کیا عقل مندی ہوئی۔ محمد ابن قاسم نے دریا پار کرنے کے لیے کشتیوں کا پل تیار کیا۔ انہوں نے بہت ساری کشتیوں کو رسی کی مدد سے آپس میں جڑوایا۔ اس پل کی لمبائی دریا کے پاٹ کے برابر تھی۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کشتیوں کے اس پل کو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچایا گیا، اور اس طرح پہنچایا کہ راجہ داہر کے سپاہیوں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ مسلمانوں نے اچانک تیروں کی برسات شروع کر دی اور دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ داہر نے اپنے محل میں سویا پڑا تھا، ایک شخص بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور خبر سنائی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا، پھر اس نے اپنے بیٹے جے سنگھ کو فوج دے کر بھیجا۔ یہ فوج محمد بن قاسم کی فوج سے 4 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ اس فوج میں 100 جنگی ہاتھی تھے۔ راجہ داہر خود ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ یہ لڑائی رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع ہوئی، 8 دن تک لڑائی جاری رہی۔ 9ویں روز بڑے زور کا حملہ ہوا۔ کچھ مسلمان تیر انداز اپنے تیروں سے آگ لگانے کے ماہر تھے۔ انہی میں سے ایک نے طاق کر راجہ داہر کے ہودے پر تیر مارا۔ لکڑی سے بنے ہوئے ہودے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہاتھی بدحواس ہو کر بھاگا تو اپنی ہی فوج کو رونتا چلا گیا۔ راجہ داہر مارا گیا۔ شام ہوتے ہوتے لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ محمد ابن قاسم کی رواداری۔ محمد ابن قاسم نے سندھ میں تقریباً 4 سال گزارے۔ اس دوران انہوں نے رواداری اور اس سے سلوک کی ایسی تاریخ رقم کی جسے انسانیت ہمیشہ یاد رکھے۔ جو ہندو کسان اور پیشہ ور لوگ بالکل مفلس تھے، ان کے روپے پیسے سے مدد کی کہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں۔ مندر کے پجاریوں سے تو خاص طور پر اچھا سلوک کیا۔ محمد ابن قاسم نے اب تک جتنے بھی علاقے فتح کیے تھے، کہیں پر عام شہریوں پر زیادتی نہیں کی، بلکہ بعض شہروں کی حکومت بھی ہندوؤں کے پاس رہنے دی۔ محمد ابن قاسم کے اس حسن سلوک کے بنا پر ہندو سرداروں نے بہت تعاون کیا۔ کئی معرکوں میں ہندو سردار محمد ابن قاسم کی فوج کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوئے۔ محمد ابن قاسم نے جنگ میں مدد کرنے والے ہندو سرداروں کو راجا اور رانا کے خطابات سے نوازا۔ انہیں زمینیں اور جاگیرداری دی۔ ان تمام مراعات سے مسلمانوں کے بارے میں جو خدشات اور خوف ان کے دلوں میں تھے وہ دور ہوئے اور ہندوؤں نے جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد محمد ابن قاسم کی معذوری۔ سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا اور بھی مزید آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے تھے کہ دمشق سے پیغام آ گیا کہ فوراً واپس آؤ۔ محمد ابن قاسم اپنے وطن سے دور جنگوں میں مصروف تھے۔ وہ ملکی سیاست اور اس کے اتار چڑھاؤ سے ناواقف تھے۔ دمشق میں محمد ابن قاسم کا چچا حجاج ابن یوسف فوت ہو چکا۔
اور کچھ ہی دنوں بعد خلیفہ ولید ابن عبد الملک کی بھی وفات ہو گئی۔ اب دمشق پر سلیمان بن عبد الملک کی حکومت قائم ہو چکی۔ سلیمان کی حجاج ابن یوسف کے ساتھ دشمنی تھی، وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا مگر اس کے خاندان کی شامت آ گئی۔ اس نے محمد ابن قاسم جیسے عظیم سپہ سالار کو دمشق بلوا کر قید خانے میں ڈلوا دیا۔ محمد ابن قاسم کی وفات۔ محمد قاسم 20 سال کی جوان عمری میں دمشق کے قید خانے میں ظلم و ستم کا شکار ہو کر انتقال فرما گئے۔ اس طرح تاریخ اسلام کا ایک بے مثال جریح سپاہی ذاتی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ محمد ابن قاسم کی موت سے عالم اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ پیارے بچوں، یہ تھے محمد سندھ کے فاتح سندھ محمد ابن قاسم کی، جس کی ہسٹری، جس کی تاریخ کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا۔ مجھے امید ہے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ پیش ایسا آ گیا تھا کہ کچھ سپاہی، کچھ مسلمان کے جو افراد تھے وہ غلطی سے جو ہے وہ تیبل کے جو راجہ طاہر اس کے پاس غلطی سے چلے گئے تھے، اس نے وہاں پر ان کا سامان لوٹا، ان کو قید کیا۔ تو یہاں سے حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا اور بڑی حکمت سے انہوں نے سارے علاقوں کو فتح کرتے کرتے ان کا مقابلہ بھی کیا، ان کو ہرایا۔ اس طرح اور مزید علاقوں کو بھی فتح کرتے چلے گئے، مگر جب ان کے چچا جو ہے وہ انتقال کر گئے، حجاج ابن یوسف، اور اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بھی جب انتقال کر گئے اور ان کی جگہ دوسرے بادشاہ جو آئے تھے وہ ان کے ساتھ ان کی ذاتی دشمنی تھی ان کے چچا کے ساتھ، تو لہٰذا اس نے اپنے ذاتی دشمن کا بدلہ لینے کے لیے ان کو جیل میں ڈلوایا اور بڑی سخت تکلیفیں دے کر ان کی وہاں پر انتقال ہو گیا، یعنی 20 سال کی عمر میں انہوں نے وفات کی۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے ایک سبق آموز واقعہ کہ ہم بھی جو ہے ان کی طرح بننے کی کوشش کریں، ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں تاکہ ہم بھی جو ہے اپنی ملک اور قوم اور اسلام کے لیے خدمت کر سکیں۔ دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ بھی اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی ایسے جذبات ہوں گے، نیک جذبات ہوں گے، آپ اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اس طرح کا ضرور کام دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر آپ کے اندر بھی وہی سچا شوق، لگن اور جذبہ ہوگا تو۔ یہ تھا آج کا چیپٹر، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ اس کے بعد یہ ایکسرسائز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ساری ایکسرسائز جو ہے یہ سوال جواب آپ کو کروائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خالی جگہوں کا کام ہے انشاءاللہ، پھر یہ سارا ورک جو ہے آپ کو سینڈ بھی کیا جائے گا واٹس ایپ کے تھرو سے، تو وہ سارا کام آپ اچھی طرح اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، کیونکہ اب یہ لاسٹ چیپٹر ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم واپس جو ہے وہ ریویژن کی طرف آئیں گے، ریوائز کریں گے اور پھر یاد کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ سے ٹیسٹ بھی لیتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ پیپر سے پہلے آپ کی اچھی سی تیاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔